یہ سونے کی کیا مولا علی ہے اس کے مقابلے میں دیکھو تمہارے ذرا جو تمہارا بلی ہے اس کو بھی مضبوط کرتے چلے. اتنا بڑا پہلوان خیریت مولا علی کے مقابلے میں آیا. مولا علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں بھی کوئی آدمی تو سے 3 باتیں کہتا ہے تو ایک بات تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اس نے کہا یس ٹیسٹ کرے. کہا تو پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جائے, سچا مسلمان. اس نے کہا یہ تو نہیں ہوگا بھائی. جب اس نے نہیں کہا تھا یہ, اس نے کہا تھا میں کافر ہی رہوں گا, تو اگر ملا عمر ہوتے تو کیا کہتے, اسامہ ہوتے تو کیا کہتے, تلوار نکال کے کھٹ سے کر مار کے کم بخت تو اگر کافر رہے گا تو زندہ رہنے کا تجھے حق نہیں ہے نا. جب اس نے بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ میں اسلام لانے والا نہیں ہوں, تو مولانا اسے قتل نہیں کر دیا. کہا کہ اسلام اگر نہیں لاتا ہے سیف یور سیلف, گو بیک, ہمارے تیرے کوئی نمٹی نہیں. اس کا مطلب مولانا نے بتایا کہ جنگ کے میدان میں بھی پہلے دشمن کو جان بچانے کا موقع دیا جائے. یہ سمجھو بیٹا, اسلام کو سمجھو تم لوگ, یہ اہل بیت کا سب اسلام کو سمجھو. جنگ کے میدان میں دا فیلڈ آف وار پیغمبر جانشین اور مولا علی فرمانے کہ جاؤ وہ بیٹھ پھر نو انیمٹی. اس نے کہا اگر واپس جاؤں گا تو عورتیں تالیاں بجائیں گی, بھاگ آیا بھاگ آیا بھاگ آیا. کافر تھا مگر غیرت دار تھا بیٹا. غیرت دار کبھی میدان سے بھاگتا نہیں, میدان سے ہمیشہ بے غیرت ہی بھاگتے ہیں. اب کیا بھائی مسلمان وہ ہو نہیں رہا ہے, بھاگنے پر تیار نہیں ہے. جان بچا لے اپنی, نہیں جاتا تو اب کیا کریں, فائٹ تو ہوگی. فائٹ کا نتیجہ تھا بچوں, میرے پیارے بچوں, ابھی بچوں تو کیا سمجھیں گے, بیچ کے مل رہے. دیکھو بیٹا اسلام میں تمہاری کوئی توہین کرے, ہیومیلیٹ کرے, تو تم اس کے رسپانس میں بھی ہیومیلیشن نہیں کر سکتے. اب جو جنگ کا نتیجہ تھا وہ معلوم ہے. علی سے جو لڑنے آئے گا اس کا انجام کیا ہوگا. وہ گرا زمین کے اوپر اور مولا غالب ہوئے, اس کے سینے پر سوار ہوئے. مگر قبل اس کے سر کاٹنے بات میں بالکل صاف کر دوں, اس لیے کہ زیادہ گاڑی اردو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. اس نے مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا. کوئی میرے چہرے پر تھوک دے مجھے کتنا غصہ آئے گا بھائی. دس از دا ورسٹ ٹائپ آف ہیومیلیشن. مگر مولا علی اس کے سینے سے اتر آئے. دوبارہ جب اس کے سینے, تو اس نے کہا آپ میرے سینے سے کیوں اتر گئے. کہا میں اس لیے اتر گیا کہ تم نے جب یہ گستاخی کی ہے, بری بات میرے ساتھ کی ہے, تو مجھے غصہ آ گیا. اس غصے میں اگر میں تجھے قتل کرتا تو اپنے غصے کے تحت تجھے قتل کرتا, مشن کی تکمیل میں تجھے قتل کرتا. دیکھا کیا تم نے اس کے جواب. ہاں اس کے بعد پھر کیا ہوا. کرکٹ میچ بہت دیکھتے ہو نا, کوئی بالر اگر آخر میں وکٹ لے لیتا ہے, وکٹ لے کے بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے, بھاگتا ہے نا, بھاگتا ہے نا, تم جانتے ہو. مولا علی اپنا وکٹ لے کے نہیں بھاگے. اس کو قتل کرنے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں, اس کی کٹی ہوئی ٹانگ دور جا کے گر گئی تھی اچھل کے, وہاں سے اس کی ٹانگ لے کر آ رہے ہیں, کل کفر کی ٹانگ لے کر آ رہے ہیں مولا علی. لا کے جہاں سے اس کی ٹانگ کٹی تھی وہاں سے ٹانگ اس کی جوڑ کے اس کی ٹانگیں دونوں سیدھی کر دی. اس عرب میں یہ حق سمجھا جاتا تھا کہ ہم نے کسی کو قتل کیا تو اس کی تلوار اب ہماری ہو گئی, اس کی شیلڈ اب ہماری ہو گئی, وہ زرہ جو پہلے میں عام وہ ہماری ہو گئی. مولا نے کسی میں ہاتھ نہیں لگایا, اس کی زرہ کی جو کڑیاں تھی اس کو برابر کر دیا, کپڑے اس کے برابر کر دیے. ایک پہلو میں تلوار, دوسرے پہلو میں شیلڈ. ہیومیلیٹ نہیں کیا. قتل تو ہو گئی, جب آیا نہیں تو قتل تو ہو گئی ہے, یہ قتل ہو گیا, وہ قتل ہوگا. ہیومیلیٹ نہیں کیا اور ریسپیکٹ فلی اس کو زمین پر لٹا دیا. یہاا تک کہ جب اس کی بہن چلی وہاں سے اور اس نے بھائی کی لاش کو آ کر دیکھا کہ اس طرح سے عزت و احترام کے ساتھ ریسپیکٹ فلی بھائی کا جنازہ ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی ہے, تو اس نے کہا بھائی میں تجھ سے بڑی محبت کرتی تھی, میں تو اس لیے آئی تھی کہ میں تیرے سرانے بیٹھ کر روؤں گی, لیکن اب میں روؤں گی نہیں. اب تو میں یہ پوچھوں گی کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے. جیسے کہ تیرا قتل کرنے والا کوئی ذلیل آدمی نہیں دکھائی دیتا, کوئی عزت دار دکھائی دیتا. عزت دار دوسرے کی عزت کا احساس رکھتا ہے اور برقرار. بیٹا ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے تو برتن جہاں قریب ہوتے ہیں وہاں ٹکراتے ہیں آپس میں.
झगड़ा जरूर होगा, थोड़ी बहुत हार्ट वर्ड एक्सचेंज जरूर होंगे, लेकिन यू आर नॉट परमिटेड टू कम्युनिकेट एनीबॉडी। जब कुल्ले कुफ्र की तौहीन नहीं की जा सकती है तो अली वलीउल्लाह कहने वाले की तौहीन कैसे की जा सकती है? नहीं की जा सकती। इस महीने से सबक लेकर बस जब रसूल ने कहा था है कोई जो अम्र से फाइट करने के लिए जाए तो एक भी तैयार न हुआ, और जब अली जंग के मैदान में आ गए उससे लड़ने के लिए, तो अब रसूल ने कहा कि मेरे कंपेनियंस, मेरे सहाबा सुनो, जो मेरे भाई की विक्ट्री की पहली न्यूज़ लाकर मुझे देगा मैं उसे इनाम में जन्नत दे दूंगा। जब इनाम में जन्नत मिल रही थी वो भी एक दौड़ के ऊपर, उस वक्त तो कोई जाने पर तैयार नहीं हुआ। अब सब जितने सहाबा थे भाई सब पहुंच गए जंग के मैदान में। वहाँ डस्ट इतनी उड़ रही थी कि दिखाई नहीं दे रहा था कि अम्र किधर है, मौला अली किधर हैं। इसलिए पैगंबर के जो कंपेनियंस थे, जो सहाबा थे, उस स्पॉट को घेरे में लेकर खड़े हो गए, देखने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाई कुछ देता नहीं। बेटा सारे सहाबा आ गए थे मैदान जंग में सिवाय एक जिनका नाम था सलमान फारसी, जिनको रसूल ने अपने लेबैत में शामिल किया। वो नहीं उठे, वो तो जन्नत की तलब में भी पहलू रसूल को छोड़ने पर तैयार थे। बेटे इतना रसूल ने भी कुछ कहा, सब गए तुम भी जाओ। जब मौला अली की जबान से दहन से नारा निकला अल्लाह अकबर, तो सहाबा समझ गया कि जंग का अंजाम क्या हुआ। बेटा तारीख पढ़ो, हर सहाबी ने फुल स्केलेटर जो जितनी ताकत से, इसलिए कि इस दौड़ का अंजाम था जो पहले पहुंच गया उसको जन्नत की सीढ़ी मिल जाएगी। पढ़ो बेटा, दौड़ रहे हैं लोग, खांस रहे हैं, सांस फूल रही है, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, एक दूसरे की शर्ट पकड़ पकड़ खींच लगे, क्यों आगे निकला जा रहा है, हम आगे निकल जाएं। सलमान फारसी रसूल के पास दोनों बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान के साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं, समझ गए कि जंग का अंजाम क्या हुआ। वहीं बैठे बैठे कहा हुजूर भाई की फतह मुबारक हो। नहीं लगी ना फिटकी, रसूल ने कहा तुम्हें जन्नत मुबारक हो। अब जब सहाबा तशरीफ लाए, भाई की फतह मुबारक का, भाई की फतह मुबारक, लेकिन जन्नत तो सलमान ले गए, इसलिए कि दौड़ने धूपने से जन्नत नहीं मिलती है, ज़हानत के इस्तेमाल से जन्नत मिलती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मतलब और सलमान जंग के मैदान में, वार फील्ड में मौला अली ने इस बात का ख्याल रखा, कुल है मगर उसका इम्यूलेशन नहीं हुआ। ये है इस्लाम का जिहाद होली वार। जो तालिबान लड़ रहे हैं बदमाश, वो होली वार है, तो उससे इस्लाम बदनाम होना है। अलकायदा के लोग जो कुछ कर रहे हैं उससे इस्लाम खुद दूसरों को थोड़ी कत्ल, इस्लाम कत्ल हो रहा है। देखो इराक में क्या हो रहा है, कौन मारा जा रहा है? अलकायदा और तालिबान और सऊदी अरब। सऊदी अरब के लश्कर ने आज तक भाई शमसी साहब, अगर एक नाम मुस्लिमों का क्या होता आप बता दें। सऊदी अरब की फोर्सेस हमेशा मुसलमानों गले कटे, शुरू से तारीख सदी समझना। तो इस्लाम तुम्हारे पास अल्लाह की नेमत है, अहले बैत का वर्जन इस्लाम को तुम्हारे पास है, इसको संभालो। जो उनको पसंद था वो तुमको पसंद होना चाहिए, जो उनको नापसंद था ये इनको इस बात की फिक्र थी कत्ल, अगर कोई कत्ल नहीं हुआ तो मौत नहीं आएगी, तो मौत तो आ जाएगी, कुछ दिन के बाद आ जाएगी। लेकिन ये हस्तियां वो थी कि जो जिनका दामन हमेशा बेदाग रहा, स्पॉटलेस, जो उनके मर्डर थे वो भी नहीं बता सके कि इन्होंने ये जुर्म किया, ऐसा कर ऐसा कर बस। अब वो अय्याम रज़ा खातिम के करीब हैं, हुसैन अपने पास ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ गए थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी या इबादत में गुजरी या इस्लाम का मैसेज फैलाने में, और या करबला को याद कर करके इमाम के एक साथी थे मिनहाल, बड़े मुक़द्दस आदमी थे, बहुत ही पायस पर्सन थे। ये कूफे से मदीने आए, कूफा है फार आसरा उसको बताए, और आने के बाद देखा कि इमाम वुज़ू करने का इरादा कर रहे हैं। जब पानी सामने आता है, कभी ये असगर याद आता है, कभी अकबर याद आता है, कभी हुसैन से आंसू बहने लगते हैं। इमाम पानी फेंक देते हैं, बड़ी देर तक देखते रहे। फिर कहा मौला कब तक रोइएगा, तो बहुत ज़माना हो गया,
فوراً فرمایا منہال انصاف کرو، قرآن پڑھو۔ قرآن بتاتا ہے کہ یعقوب پیغمبر تھے، ان کا ایک بیٹا یوسف کھو گیا تھا، فقط معلوم تھا کہ میرا بچہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، مگر کتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، بیٹے بلائیں۔ اور میرے سامنے تو بنی ہاشم کے 18 چاند کے ٹکڑے تھے زمین پر، ٹکڑے پڑے گئے۔ وہ سمجھدار انسان کا مولا پھر شہادت آپ کی میراث ہے، انبیاء کی میراث ہے، اولیاء کی میراث ہے، کہاں پھر تم نے انصاف نہیں کیا۔ بے شک انبیاء شہید ہوئے ہیں، اولیاء شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی کے نبی کے اہل بیت، کسی کے ولی کے اہل بیت بازاروں میں قید کر کے پھرائے گئے ہوں۔ اب اس کا مثال کے پاس خیر تھوڑی بات دیر کے بعد ایمان نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہا فرزند رسول کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے کا حال کیا ہے؟ کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ مختار آپ کے والد گرامی کے قتل کا بدلہ لے رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں قتل کر چکے ہیں، چن کے آپ کے جو والد ماجد اور امام وقت کے قاتل تھے ان کو چن کر قتل کر رہے ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ کہا سنو بیٹا، یہ نہیں پوچھا کہ اکبر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا، یہ نہیں پوچھا کہ شمر پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا، یہ کہا منہال یہ بتاؤ کہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا قاتل ارملہ پکڑا گیا کہ نہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ وہ تھا جس کا داغ امام کو دل پر ہے، اس کے بارے میں سوال۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، وہ تو میری اصطلاح میں ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ کہ مولانا دعا کی کہ پالنے والے میرے بھائی کے قاتل کو جلد از جلد آگ کی گرمی اور لوہے کی سختی کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ یہ کہتے ہیں بات ختم ہو گئی کچھ روز کے بعد جب میں کوفے واپس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم ہے، ایک ازدحام ہے، ایک بھیڑ ہے، کراؤڈ ہے کہ جو ایک میدان کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ آج ہرملہ پکڑا گیا ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ پھر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کتنی جلد امام کی دعا قبول ہو۔ ریسپیکٹڈ پرسن۔ یہ کہتے ہیں میں جا کر مختار کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، مختار گھوڑے پر سوار تھے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر، تم کیسے منال؟ کہا مختار مبارک ہو، میں مدینے سے امام زین العابدین کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے دعا کی تھی حرملہ کے لیے، بد دعا دی تھی، وہاں بد دعا ہوئی تھی، سامنے مدینہ بلون کھڑا تھا۔ مختار بڑی انٹیلیجنٹ پرسن۔ کربلا کی تاریخ کا ایک سورس یہ بھی ہے کہ مختار نے جو کرمنل تھے ان سے پوچھا تم نے کیا، اور لکھنے والے اس کو لکھتے جاتے، اس سے بھی پوچھا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے۔ کون کون سے؟ کہا پہلا تیر تو میں نے اس وقت چلایا تھا کہ جب علی کا شیر عباس ابن علی فرات سے مشکیزہ بھر کر چلا ہے اور ہم کو اندازہ ہو گیا کہ ہم عباس کو روک نہیں سکیں گے، تو ہم نے پھر فراٹ سے کر لیا، ایک آدمی چھپ کر آگے بڑھا، اس نے عباس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، تھوڑی دیر کے بعد عباس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب عباس کے جب دونوں ہاتھ کٹ گیا تو جنگ کیسے کریں؟ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، عباس بے بس ہو چکے ہیں، لیکن خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کون سی قوت تھی جو بڑھاتی ہوئی چلی جا رہی تھی؟ میں نے سوچا یہ کیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ آج عباس کی جان ان کی باڈی میں، ان کے جسم میں نہیں ہے، مشق سکینہ میں ہے۔ میں نے ایک تیر نکال کر کمان میں فورسفلی جب اس کو اس مشق کی طرف روانہ کیا تو وہ تیر مشق سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سینے کے پاس، اور بس عباس نے اپنے قدم روک لی اور جنگ ختم ہو گئی۔ شیعوں میں ایک رونے کا شور بڑھا۔ کہا دوسرا تیر، کہا کہ دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا کہ جب حسین کربلا کے میدان میں زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، کبھی ہوش آتا تھا کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کا خیمے کے سامنے وہ اپنے ماں اور بہنوں کے ہاتھ سے دامن چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنا تڑپا وہ بچہ کہ ماں کے ہاتھ سے دامن چھڑا لیا اور اپنے چچا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے بچوں نے سمجھ لیا؟ اب یہ جناب قاسم کا چھوٹا بھائی جس کی عمر کل 11 برس کی یا 10 برس کی تھی، یہ آ کر امام حسین کے پاس کھڑا ہو گیا اور حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ دشمنوں میں چاروں طرف اچھا گرا ہوا ہے۔ اسی اسلام میں ایک شخص آگے بڑھا کرمنل، اس نے تلوار اٹھائی، وہ چاہتا تھا کہ حسین پر وار کرے۔ بچے نے کہا کیوں میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس کو بچے پر ترس نہیں آیا، اس نے وار کیا۔ بچہ کیا کرتا؟ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا، دونوں ہاتھ اس کے تلوار سے کٹ گئے اور بچہ بے ہوش ہو کر امام کے سینے کو بن گیا۔ امام کو بچے پر یتیم بچے پر، آرفن بچے پر اتنا پیار آیا کہ حسین نے اس کا چہرہ اٹھا کر، منہ اٹھا کر، فیس اٹھا کر چاہتے تھے کہ اس پر پیار کریں کہ ذرا گردن جو بلند ہوئی تو مجھے تیر لگانے کا موقع مل گیا۔ ابھی حسین بچے کے رخسار پر پیار کر رہے تھے،
کہ میرا تیر سنسناتا ہوا گیا اور بچے کی گردن توڑتا ہوا اس طرف دوسری طرف نکل، اور حسن کا یتیم لال حسین کی گود میں شہید۔ ایک ہنگامہ گریے کا بلند ہوا، شور گریہ بلند ہوا۔ جب تو عمر تو مختار نے پوچھا تیسرا تیر تم نے کب چلایا؟ کہا کہ تیسرا تیر میں نے اس پر چلایا تھا جب اس سے پہلے حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر آیا تھا۔ پیارا بچہ تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، بہت ہینڈسم بچہ تھا۔ وہ بچہ ہمارے سامنے آیا، حسین نے کہا کہ میں نے اگر خطا کی تو اس بچے نے کیا قصور کیا، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ہمارے یہاں کوئی سپاہی ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب حسین نے اپنے بچے سے کہا کہ میں تجھے زمین پر لٹائے دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ میں تیرے بہانے پانی پینا نہیں چاہتا۔ لشکر سے کہا کہ میں اس بچے کو جھلستی ہوئی زمین پر، جلتی ہوئی زمین پر لٹا رہا ہوں، تم آ کر اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلا دو تاکہ یہ خیال لگو تو پانی لاؤ گا تمہارے ہاتھ سے گلاس چھین لوں گا، ایک کٹورا چھین لوں گا۔ امام نے یہ فرما کر بچوں کو زمین پر، جھلستی ہوئی زمین پر، آگ کی طرح جو زمین جل رہی تھی اس پر علی ازل کو لٹایا اور وہ بچہ مچھلی کی طرح زمین پر کروٹیں اٹل گیا۔ اب بھی ہمارے یہاں سے کوئی آگے نہ بڑھا تو امام نے بچے کو اٹھا کر کہا کہ میرے لال میں جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا، اگر تو بتا سکتا ہے تو کتنا پیاسا ہے تو بتا۔ کہا کہ امام کا یہ کہنا تھا کہ اس بچے نے اپنی معصوم چہرے کو ہماری طرف دھیرے دھیرے موڑا اور سوکھے ہوئے زبانوں پر سوکھی ہوئی زبان پھیلا کر بتانا شروع کیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر ہم سب دل بھی تڑپ گیا، قریب تھا کہ لشکر میں بغاوت پھیل جائے۔ ایک مرتبہ پسر سال نے آ کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کلام حسین، اس بچے نے وہ کیا جو حسین کا کوئی سپاہی نہ کر سکا، اس کو قتل کر دے حسین کی گود میں۔ یہ کہتا ہے یہ سنتے ہی میں نے کمان دور سے اتاری، ترکش سے تیر نکالا، بچے کی گردن کا نشانہ لیا کہ اسی وقت میری نظر اس خیمے کے در پر پڑ گئی کہ جہاں سے حسین بچے کو لے کر نکلے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس خیمے کا پردہ تیزی سے ہل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کی ماں دیکھ رہی تھی کہ تیر میرا اس بچے کی گردن کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ وہ تیر بچے کی گردن پر پڑا اور بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتغفر الذنوب جميعا اللهم اجبر الظالمين بالظالمين وجعل الصالحين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ ابھی اناؤنسمنٹ ہوا تھا، اگر آپ حضرات کچھ کوشچن کرنا چاہیں یا بیویاں دو بیٹھی ہیں کوئی کوشچن کرنا چاہیں آپ کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن ایسا سوال جو کسی اور عالم سے آپ پہلے کر چکے ہوں، اگر وہ سوال مجھ سے کرنا چاہے تو آپ پہلے بتا دیں کہ آپ نے یہ سوال اس سے پہلے اس عالم سے کیا تھا، کیا تھا، تاکہ ہمارے کسی میں کلیش نہ ہو۔ دوسری بات میں نے کہی کہ جو مجلسیں میں نے پڑھی ابھی فی الحال پرائرٹی میں ان سوالات کو دوں گا، کوشچن کو بھی دو ان ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ بیویاں بھی سوال کر سکتی ہیں، ہاف این آور۔ جی بتائیے۔ مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ انسان کی آپ ہیوملیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کی ہیوملیشن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہم ہندوؤں کا یا غیر مسلموں کا یا غیر اہل کتاب کا ہم ساتھ بیٹھ کے ان کے کھانا نہیں کھا سکتے، تو کیا یہ ہیوملیشن کے تذکرے میں نہیں آتا؟ یہ آپ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پر جو مراجع کا فتاویٰ ہیں، میں نے آپ سے کیا تھا کہ اسلام آسان راستہ ملتا ہے، مشکل راستہ نہیں۔ لمبی بات میں نہیں کروں گا، ہمارے جتنے مراجع ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ غیر مسلموں کا کھانا کھا سکتے ہیں بٹ نان ویج نہیں کھا سکتے، ویجیٹیرین کھانا آپ کھا سکتے ہیں، چائے ان کے ساتھ پی سکتے ہیں، پانی ان کے ساتھ پی سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میرے سوال کا تعلق تھا کہ ان کی نجاست سے بھی تھا کہ غیر مسلموں کو یا غیر اہل کتاب کو ہم نجس سمجھتے ہیں، تو کیا وہ ہیوملیشن میں جو مراجع کا جو یہ اس پر آج کل بحثیں ہو رہی ہیں کہ انسان نجس ہو سکتا ہے کہ انسان نجس نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سے علماء کا اس وقت جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ انسان بیسیکلی نجس نہیں ہو سکتا، اس کا نظریہ نجس ہو سکتا ہے، اس کا عقیدہ نجس ہو سکتا ہے، اس کا بلیف نجس ہو سکتا ہے، لیکن خود اس کی باڈی جو ہے وہ نجس نہیں ہے جب تک اس میں کوئی نجاست نہیں ہو، جیسے شراب ہو نہ لگی ہو یا کوئی اسلامی نجس لگی ہو۔ اب جو علماء کا مسلک ہے وہ یہی کہ ان کی باڈی پاک ہے۔ اور کوئی سوال؟
بولو کم پوچھو زیادہ. سر آپ نے تقریر میں سینس آف سیکریفائس کر رہے تھے انسان میں یہ تیسری خصوصیت ہے, تو یہ بعض اوقات جانوروں میں بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ مثلا اگر چڑیا کا کوئی بچہ ہے اس کو اس پہ بلی حملہ کرتی ہے تو چڑیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو یہ پھر خالی انسان کے کس طریقے سے ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے, لیکن انسان میں جو سیکریفائس ہے اور جانور میں جو سیکریفائس ہے اس میں تھوڑا فرق ہے. چڑیا یا کوئی بھی جانور اس محبت کی وجہ سے جو اس میں فطری ہوتا ہے اپنے اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن انسان غیروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. انسان کا فریضہ ہے کہ کسی کو بھی مصیبت دیکھے اس کو بچانے کی کوشش کرے تاکہ وہ انسانیت کے دباؤ سے ہو, محبت کے دباؤ سے ہو جو اس کو. اور موٹا سوال نہ کیجیے گا, چھوٹا نہیں موٹا میں انسان کے مرنے کے وقت سے لے کر روز محشر تک انسان کس مراحل میں قبر میں سے گزرتا ہے, مختصر اس کے بارے میں. انسان کے لیے عام طور پر مشہور ہے کہ اس کی ایک روح ہوتی ہے, لیکن اب جو علماء نے ریسرچ کی ہے تو بتایا کہ انسان کی 3 طرح کی روحیں ہوتی ہیں. ایک روح تو وہ ہوتی ہے جو اس دنیا میں انسان کے پاس ہوتی ہے, ایک روح برزخی ہوتی ہے جو برزخ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں جو روح کی کیفیت ہوتی ہے وہ روح برزخی ہوتی ہے. پھر جب انسان مر جائے گا اور جنت یا جہنم میں جائے گا تو اس وقت روح اخروی جو ہے آخرت کی وہ اس میں پائی جائے گی. اس کی کیفیت اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ سب باتیں میٹا فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں. فزیکل ورلڈ میں میٹا فزیکل چیزوں کو نہیں بتایا. قرآن نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے, عام طور پر یہی مشہور ہے کہ جنت میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا, لیکن بہت سی نعمتیں گنوانے کے بعد قرآن نے کہا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون, جس جنت کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی مثال ایسی ہے. وہ سب بھی مثالی طور پر بیان کیا گیا ہے. جنت میں کیا ہوگا اس کو بھی ہم نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ کوئی سمجھا سکتا ہے, نہ بتایا جا سکتا ہے. مختصر یہ ہے کہ فیہا ما تشتہی الانفس, جو قرآن نے کہا ہے کہ تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. ایک صفت یہ بتائیے, دوسری صفت یہ بتائی کہ لا یبغون عنہا حولا, یہاں پر کتنی ہی آرام دہ زندگی ہمارے پاس ہو لیکن ہم اس میں چینج چاہتے ہیں جب وہ آخری مرتبہ پہنچ جاتی ہے. لیکن آخرت میں جنت میں جو زندگی ہوگی اس میں انسان چینج کبھی نہیں چاہے گا, اتنا اس کو سیٹسفیکشن. اور قبر کے اندر جو اب ہم جب جائیں گے تب بتائیں گے. بتائیں گے کچھ تو بتایا ہوگا نا. میں نے آپ بتایا کہ روح برزخی ہے, سوال جواب وغیرہ جو ہے وہ روح برزخی سے ہوں گے, اس کو نہیں سمجھ سکتے. کہنے کا مقصد میرا یہ, باڈی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس میں, جو عذاب قبر کا عذاب جو ہے اس کے تکلیف انسان کی روح کو ہوتی ہے, باڈی کو نہیں ہوتی. روح کو تو تکلیف ہوگی اور وہ کسی حد تک عذاب کا شکار بھی ہوگا, لیکن اصل عذاب جو ہے وہ قیامت کے بعد ہوگا جو قرآن میں ہے. نیک انسانوں کو کسی حد تک ایز اے گیسٹ ان کو رکھا جائے گا. جو برے انسان ہیں ان کو جیسے حوالات میں وہ رکھا جاتا ہے اس طرح رکھا جائے گا, لیکن اصل جزا اور سزا جو ہوگا وہ قیامت کے بعد. بیٹا پڑھو تو ہم سے نہیں پڑھا جاتا. مکرم صاحب زیادہ تشریح آپ کیا پہلے سوال کیا؟ کیا بچے کرسمس کے موقع پر اپنے استادوں کو کوئی بات نو پرابلم. کیا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تصویر لگا سکتے ہیں؟ بچوں کی تصویریں گھروں میں لگا سکتے ہیں, لیکن جس کمرے میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کمرے میں نمازیں لگانا وہ ان پہ تصویریں لگانا جو ہے وہ صحیح نہیں, اس سے بچیے. باقی اور گھر میں آپ لگا سکتے ہیں لیکن نیکڈ تصویریں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت نور علیہ السلام صبح عاشور آئے خیمہ حسینی میں, مگر پانی کیوں نہیں لے کر آئے؟ ٹف کوشچن کر لیا, ابھی کس نے کیا ہے ٹف کوشچن بھائی. دیکھیے اس لیے ہم کہتے ہیں عورتوں کی عقل سے زیادہ ہو گئی ہے, عورتوں سے زیادہ ہو گئی. ابھی ہم بتاتے ہیں بیٹا دوسری کیا. اور امام نے کہا جب پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا, امام نے حضرت علی علیہ السلام کی پیاس کا کیوں نہیں؟
बेटा जो इमाम ने शेर पढ़े हैं वो ये है कि शियती माइशत मादल फसूनी और सनतुम बगरीबिन और शहीदिन फंदरूनी ले तकूं फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ अस्तस्कील तकलीफा व मुयरहमुनी। इमाम ने इन दो शुरू में खास तौर पर जिक्र फरमाया है कि तुम देखते कि मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा और किस तरह उसको तेरे जुल्म से शहीद कर दिया। और ये परसों वाले अगर ज़ोहर या असर में से किसी नमाज की पहली 2 रकात में क़िरात बुलंद आवाज़ से करें और भूले से क़िरात के दरमियान याद आ जाए और फिर आहिस्ता आवाज़ में बाकी क़िरात कर लें तो क्या नमाज सही होगी या नमाज के बाद सजदा सहव करना? नहीं, ये बेटा बहुत अच्छा सवाल है। इसमें लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन है। ज़ोहर और असर की नमाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी जाती है। मगरिब और इशा और सुबह की नमाज 2 रकात पहली मगरिब और इशा की और 2 रकात सुबह की और ज़ोर ज़ोर पढ़ी जाती है। लेकिन इसमें इतना रिलैक्सेशन है कि अगर भूले से किसी आदमी ने जो नमाज ज़ोर ज़ोर से पढ़ी जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ ले, या जो नमाज आहिस्ता आहिस्ता पढ़ ले पढ़ना चाहिए वो ज़ोर ज़ोर पढ़े, तो जैसे उसको याद है फ़ौरन वो जो उसकी जिम्मेदारी उसको पूरा करे। लेकिन इसमें कोई सीधा सौ या कोई पेनल्टी नहीं है। एक और सवाल है, अगर मैयत को गुस्ल देते हुए गलती से मैयत को कोई ईज़ा पहुंची हो, मसलन उंगलियों का नाखून लग गया, तो क्या गुस्ल देने वाले को कोई कफ़ारा नहीं? कोई कफ़ारा नहीं। बड़े बड़े नाखून रखने वालों को गुस्ल नहीं देना चाहिए। बड़े नाखून काटे तो गुस्ल। एक सवाल में तो भी कुरान, अगर कुरान हंसते की जो बेअदबी कुछ हो जाए, जैसे ज़मीन के बाद बच्चों से छूट जाते तो उसका भी कोई कफ़ारा होता है? कोई इसका कुरान की जानबूझ कर तौहीन नहीं करना चाहिए। अनइंटेंशनली कोई भी काम हो उसकी इस्लाम में कोई पेनल्टी नहीं। मेरे ख्याल में जो पहला सवाल है बेटा आपका, हज़रत हुर सुबह आशूर आए ख़ैमे हुसैनी में पानी क्यों नहीं लाए? इनको शहादत की इतनी जल्दी थी और इमाम की कदर तो पहुँचने की इतनी जल्दी थी, पानी लाते में तो कितना पानी लेकर आते, एक आदमी कितना पानी लेकर आ सकता था। वहाँ तो पूरी आर्मी थी जो प्यासी खड़ी हुई थी, या जो भी वजह हो। लेकिन रहा ऐसा है कि उस वक्त इतने जोश में थे वो कि इस बात का होश उनको नहीं, शायद ही। और क्या हो तो इस सवाल जी बताइए। क्या रसूल की ज़िंदगी में हज़रत अली और हज़रत आयशा आपस में बात करते थे? लड़ाई होती थी? इस लड़ाई की वजह क्या थी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। बात तो करते थे लेकिन हिजाब तो था ही, और अली हज़रत आयशा के नाम महरम थे। बात तो करते थे, मौजूद है तारीख़ बातों में। जिस पर जंग जमल हुई उस वक्त तो बात की थी आपने जाकर उनसे, पूरा मुकालमा हुआ था, डिस्कशन। मुकालमा क्या है? मुकालमा यही है। सुनना चाह अरे इस टेंशन की वजह क्या थी? जी, टेंशन की वजह क्या थी? टेंशन की वजह क्या थी ये औरतों से पूछो। पढ़ दूं? अपनी अगर मर्द नाराज होकर सो जाए तो बीवी से तो फरिश्ते लानत करते हैं। व्हाट अबाउट मैन? अगर और नाराज बेटा आप ये इन लोग, मैं अगर अभी बता दूंगा तो लोग अगले साल मुझे मजलिस में नहीं बुलाएंगे। इसको पोस्टपोन रखिए नेक्स्ट ईयर के लिए। औरतों को बहुत डिग्रेड किया गया मुझे मालूम है, लेकिन इस्लाम ने बेटा डिग्रेड नहीं किया है, मुस्लिम सोसाइटी ने किया है। अगर आप मुनासिब समझें तो इस बच्चे को रखे रहिए। अगले साल मुझे बुलाएं, मुझे अंदेशा है बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे तो आप मुझसे टेलीफोन से पूछ लीजिएगा, बुलाएंगे तो मैं बता दूंगा। 4 तकरीर जो पढ़ूंगा 5 वो सब इसी मौजू पर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और मुनासिब आपने जिक्र किया इस्लाम में इंटेलेक्ट और अकल और विजडम की बहुत बड़ी अहमियत है और वो फंडामेंटल्स में से आता है। तो जहाँ में एक तकलीद का भी इसमें एक मसला है, उसमें तकलीद का भी एक है कि अगर इंटेलेक्ट की इतनी अहमियत है, विजडम की इतनी अहमियत है, तो क्यों तकलीद की जाए हर मामले में? आप लास्ट ईयर नहीं थे बेटा, लास्ट ईयर मैंने तकलीद पर पूरी जी आपने बताया था कुछ चीज़ों में नहीं है तकलीद इंटेलेक्चुअली साबित है। जी मैं थोड़ा सा सवाल मुकम्मल कर लूँ तो अच्छा, इसी में अगर हम चलें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बज़ाहिर आपको लगता है कि आज का जो इंसान है उसके इंटेलेक्ट के अगेंस्ट है। जैसे क्या इस्लामिक सज़ाएँ हैं, हाथ काटना, संसार और इस तरह की सज़ाएँ जो हैं, क्या वो आज के माशरे में दी जा सकती हैं? और इसी तरह मुर्तद होने का हुक्म है और स्लेवरी का हुक्म जो आता है इस्लाम में। तो आजकल की सोसाइटी में वो अजीब सा कॉन्सेप्ट लगता है। इस्लाम की जो बेसिस है वो जस्टिस पर है।
اگر جسٹس سے کوئی اسلام کا قانون مس ہونے میں ٹکرائے گا تو وہ قانون ختم ہو جائے گا، یہ فنڈامنٹل ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو سوالات کیے ہیں اس میں جوابات دینے بہت دیر ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے مثلاً سب سے جو خطرناک بات ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹنے والی ہے نا، انسان کے ہاتھ کاٹنے والی۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑا ہال ہے، وہاں پر اٹل بہاری واجپئی میں سن گیا کہ ان کو بلایا گیا تھا اور مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ وہ شاید دیکھ نہیں پائے کہ میں بیٹھا ہوں یا پتہ نہیں صورتحال کیا ہوگی۔ انہوں نے بہت لمبی تقریر کی تھی اور اس تقریر میں نہ صرف کہ مسلمانوں کو برا بھلا کہا تھا بلکہ اسلامی شریعت کا بھی بہت مذاق اڑایا تھا، اور اس میں خاص طور پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ بتائیے آج 21ویں صدی میں اسلام یہ کہتا ہے کوئی آدمی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اس کو بہت پہلے لگے وہ تالیاں بجیں۔ اس کے بعد جب میں گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مسٹر واجپئی، کسی بات پر کمنٹس کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پورے معلومات آپ کے پاس حاصل ہونا چاہیے، تب آپ پر کمنٹ کریں۔ سنی سنائی باتوں پر آپ کمنٹ نہ کریں۔ اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا بے شک ہے کہ اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جائے، مگر اس سے پہلے 9 شرطیں ہیں، 9 کنڈیشنز ہیں، اور 9 کنڈیشنز پوری ہوں گی تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا اس سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ کرپٹ نہ ہو۔ سمجھ گیا؟ یہ پہلی شرط ہے کہ وہ کرپٹ نہ ہو، اس کے کرپشن کی وجہ سے ملک میں بھوک سے لوگ پریشان نہ ہوں، غربت کا شکار نہ ہوں۔ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ کرپٹ ہے، اس کے کرپشن کی وجہ سے آدمی چوری کرنے پر مجبور ہو رہا ہے اور وہ چوری کر رہا ہے تو اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ان کا منہ اتنا سا ہو گیا قصہ کر۔ تو اس میں 9 کنڈیشن ایسے تھوڑی ہے۔ اسلام کے پورے پیریڈ میں مشکل سے 1-2 آدمیوں کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، اور وہ بھی یوں کاٹے گئے ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس نے آ کر اقرار کیا، خود کا میرے ہاتھ کاٹ دیے، میں نے چوری کی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور پھر مولا علی نے سب باتیں بتائیں کہ یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ تو مولا چاہتے کہ بچ جائے۔ جب وہ کہتا رہا کہ نہیں نہیں یہ بھی نہیں تھا، 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 میں نے کہا میں مجبور ہو جاؤں گا کسی جگہ کہہ دیں میں چھوڑ دوں گا تجھ کو۔ اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری ہاتھ کاٹ دی جائے تاکہ میں آخر اس طرح سے بچ جاؤں۔ اس وقت مولا نے اس کے ہاتھ کاٹے تھے، یہ ہاتھ کاٹا تھا یہاں سے، مگر وہ پکا مومن تھا، وہاں سے چلا تو اپنا کٹا ہوا ہاتھ لیے ہوئے مولا علی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہوا کہ میرا ہاتھ کس نے کاٹا۔ اس نے کوئی شکایت نہیں، وہ مولا کی تعریف کرتا ہوا گیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو عجب دیوانہ ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہوا، آپ قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کو لے کر بھیا تھا بیٹھ، ان کا منہ رک گیا، بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن بول گیا۔ تو مولا نے کہا اس کو لے کر آ جاؤ۔ جب مولا اس کو کے پاس لے کر آئے تو آپ نے کہا کہ تو کیا ایسا کرے؟ کہاں میں ایسا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ کاٹ دیے، یہ ٹیمپریری سزا ہے، کل میں نہیں رہوں گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آخر کی سزا سے آپ مجھے بچائیں۔ تو آپ نے کہا وہ کٹا ہوا ہاتھ کہاں ہے؟ اس نے پیش کیا، آپ نے اس کا ہاتھ جہاں پر تھا، جہاں سے کاٹا تھا وہاں جوڑا۔ اس کے بعد کچھ آپ نے تلاوت کی قرآن کی آیتوں کی، ہاتھ اس کا جوڑ گیا۔ یہ دیکھیے پورا قانون ہے۔ اس کا مطلب ہے کبھی میڈیکل سائنس اتنا آگے بڑھ جائے کہ کٹے ہوئے ہاتھ میں جوڑا جا سکے، سمجھ گیا، تو اس سے روکا گیا۔ مولانا صاحب میرے سوال کی جو اسپرٹ تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایکچولی یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا حکم جو آپ کو اسلامک حکم نظر آتا ہے لیکن بظاہر آج کل جو انسان کی وزڈم ہے یا اس کا مزاج ہے اس سے وہ کانفلکٹ کر رہا ہے، جس میں غلاموں کا یا کنیزوں کا بھی حکم ہے یا مرتد ہونے کے قتل کی سزا ہے، یا اس طرح کے جو بظاہر ایک سوال آپ کر لیں، تو آپ اتنے سوال کریں تو صبح ہو جائے گی جواب دے دیں۔ ایک سوال جو آپ کا سب سے زیادہ کورشل وہ کر بتا دیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے وقت اور تقاضے کے مطابق کوئی ایسا حکم جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ انسانی عقل کی تصادم میں ہے، تو چونکہ ہم انٹلیکٹ کو وزڈم کو ون آف دا فنڈامنٹل سمجھتے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح کنسیڈر کریں گے ایسے حکم کو؟ کیا مزید دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی لوگوں کے پروپیگیشن سے مس گائیڈڈ نہ ہوں، ڈیپتھ میں جا کر آپ غور کریں، فیکٹس اور فگرس کو دیکھیں۔ ایران میں یہ سزا ہے کہ اگر کوئی شرطوں کے بعد وہ شرطیں پوری ہو جائیں تو اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ میری اطلاع نہیں کہ ایران میں کسی کا ہاتھ اب تک کاٹا گیا، کیونکہ اس کے پہلے 9 بہت سخت شرطیں لگی ہوئی۔ سعودی عرب تھوڑی کہ وہاں پکڑا گیا آدمی کو ہاتھ کاٹ دیے، پہلے تو جو ہے بادشاہ عبداللہ ان کا ہاتھ کاٹنا ہے اسلامی شریعت کے، کیونکہ اس ملک میں بھی غربت بہت ہے۔ میں نے بتا دیا آپ سے کہ یہ بنیادی شرط ہے کہ ملک میں غربت نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی 3 وقت کے فاقے کے بعد چوری کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اگر ہاتھ کاٹ جاتا ہے تو پوری سوسائٹی جو ہے وہ سیف ہو جاتی ہے۔
اس وقت امریکہ میں دیکھیں کتنی چوریاں ہیں, کتنے مرڈر ہو رہے ہیں, کتنی ریپس ہو رہی ہیں. تو آپ ملاحظہ کریں, ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے, وہ پھر یہ کہ جو لوگ ایک ہاتھ کاٹے جانے پر فریاد کر رہے ہیں, وہ ایک ایٹم بم کے ذریعے لاکھوں کر رہے ہیں. یہ وہ جسٹیفائڈ ہے؟ جسٹیفائڈ نہیں. پر اسلام میں نے آپ سے بتایا, اگر خدا نخواستہ بفرض کبھی ایسی صورت پیدا ہو کہ یہ قانون جو ہے یہ جسٹ ثابت ہو جائے کہ دس از اگینسٹ دا جسٹس, تو جسٹس اسلام کا فنڈامنٹل ہے, پھر یہ قانون پیچھے ہٹ جائے گا جسٹس پہ. اور بھائی ایک سوال خواتین کسی کو ہے, لیڈیز میں ایک سوال ہے کہ مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لیے کون سے اصول اپنانے چاہیے. سوال میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ پریویسلی ہم لوگوں میں آپس میں ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ یہاں پہ بچے جو ہیں اسکول جاتے ہیں تو ان کا جو اسکول ٹائم ہوتا ہے وہ پورا آلموسٹ دن ہوتا ہے, یعنی تقریباً 3-4 بجے تک آتے ہیں, اور گھر میں جو ان کا گزارنے کا وقت ہوتا ہے خاص طور پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول جو ہے تو گھر میں ان کے پاس کم وقت ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ اگر وہ کہنا بھی جائیں, اور اسکول میں ان کو زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایگزامشن نہیں ہے, آپ کو پڑھنی ہی ہے. تو کیا ایسی چیزیں کیونکہ آپ کے بھی اسکولنگ کا ایک وہ ہے, کچھ اگر آپ اس سلسلے میں مشورہ ہے. بیٹا یہاں سے جب لوگ کینیڈا سے انڈیا جاتے ہیں, وہاں بہت سی بیماریاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, پہلے سے ان کو انجیکشن دے دیتے ہیں ان بیماریوں کے اگینسٹ. تو یہاں بھی اخلاقی بیماریاں ہیں, آپ اپنے بچوں کو انجیکشن دینے پڑے, بہت مشکل کام ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, چونکہ آپ اپنے بچوں کو جائز رکھ سکتے ہیں اور نہ گمراہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بیسٹ صورت یہی ہے جو ہم نے کہا بھی اس سے پہلے بھی, اس لیے نہیں کہ میں شیعہ ہوں اور ایران سے مجھے کوئی میں اس کا فیتفل ہوں یا کہ اس کی رعایت, ایسی بات نہیں, لیکن جو کام ایران کر رہا ہے سب بچوں کے لیے, آپ ان کے جو کیسٹس ہیں, اس کے جو کارٹونس ہیں, ان کی جو فلمیں ہیں خاص طور کے اوپر, وہ بچوں کو کھلا بلا کے آپ دکھائیں. آپ ایک مرتبہ دکھا دیں بچوں کو, پھر ان کو چسکا پڑ جائے گا خود ہی, ایک شاید نہیں ہے. لیکن یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا, اور یہ بہت اہم ہے, اس لیے کہ یہ بچے تو معصوم بچے ہیں, تو بگڑانے کا اندیشہ ہے, وہ غلط نہیں ہے. لیکن جیسے آپ کسی جگہ جاتے ہیں وہاں وبا پھیلی ہوتی ہے, پہلے سے ویکسین لے کے جاتے ہیں, تو ان کو ویکسین آپ کو لینا پڑے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور کیا بیٹا برتھ ڈے کرسمس پہ ضرور بناؤ, ہم تو بنانا چاہیے, ضرور بناؤ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ضرور بناؤ. انسان اگر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ اس کا نہ ہو لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر کرتا ہے, تو کیا اس میں وہ مجبور نہیں ہے؟ کیا اس کی بھی وہی سزا ہے جو وہ ارادے سے گناہ کرے؟ یہ سوال آپ نہ کریں تو بہتر ہے. تو قرآن میں یہ ہے کہ شیطان صرف اسی کو بہکاتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے, اللہ کے دوست کو بہکا نہیں سکتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اللہ نے کہا جو میرے واقعی بنتے ہیں ان پر تیرا جادو نہیں چلے. دوسری جگہ ایک جگہ اور کہا ہے والذین هم بہ مشرکون. اب یہاں شرک کا وہ تو نہیں ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں شیطان کی سے شرک کا معاذ اللہ استغفر اللہ مبتلا ہوتے ہیں, انہیں کو شیطان بہکاتا ہے. قیامت میں شیطان کیا کہے گا؟ قیامت میں شیطان کہے گا کہ میری کوئی خطا نہیں ہے, جو کچھ میں نے تم کو بلایا تھا خالی برائی کی طرف, تم تو خود ہی دوڑے سے گئے, میں تم کو گھسیٹ کے چھوڑ دیا تھا, مجبور نہیں ہے. یہ قرآن اسلام کی زبانی کچھ فرق نہیں. اور ڈاکٹر صاحب تقریر سے ریلیٹڈ اس سوال ہے آپ نے, تقریر سے جی مجلس سے, مطلب اب اتنے اس میں بارہا کہا ہے کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے لیکن مسلمانوں کا جو عمل ہے وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہی آرگیومنٹ جب ہم غیر مسلمس کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیں, تو ہمارے پاس اس کے لیے کوئی سالڈ ریزننگ نہیں ہوتی کہ ہم اسے پروو کر سکیں. تو اس کے لیے آپ تھوڑا سالڈ ریزننگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. آپ ان کے سامنے ایران اور لبنان کی مثال پیش کر دیں کہ سچا اسلام وہاں کو دکھائی دے رہا ہے, جو نہ وہاں غربت ہے, نہ وہاں کرائم ہے, نہ جھوٹ ہے, نہ جال ہے, نہ فریب ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, انسانیت, سب باتیں. آپ چاہے لبنان کو دیکھ لیں اور چاہے ایران کو دیکھ لیں, اس میں زیادہ کچھ سمجھ کی ضرورت. اور ہاں عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے, اس کے بارے میں دیوبند اور وہابی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ریفرنس نہیں ہے, آیا کہ صحابہ اکرام نے یا اہل بیت نے اس چیز کو منایا ہو.
تو اس کو بدت سمجھتے وہ ہیں. صحیح کہتے ہیں مگر اس میں ڈفرنس نہیں، ریل پر بھی بیٹھنے کا نہیں ہے اور ٹرین میں بیٹھنے کا بھی نہیں، اور کار پر بیٹھنے کا بھی نہیں ہے، اور ہوائی جہاز سے بیٹھنے کا وہ سب چھوڑ دیں گے چھوڑوا دیں. کوئی ایسا کوئی واقعہ ہے جو بنایا کہ دیکھیے شریعت یہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں بیوقوف بناتے ہیں. ہماری شریعت ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سسٹمیٹک ہے. ہماری شریعت میں جو بدعت کا قانون ہے، یہ جو قانون یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے صرف انہی سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. اگر شریعت سائلنٹ ہے تو یو کین ڈو دیٹ بشرطے وہ اسلام کے فنڈامنٹل سے ٹکرا. تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی مذہبی رسم انجام دی جا رہی وہ شریعت کی کسی بنیاد سے تو نہیں ٹکرا رہی ہے، نہیں ٹکرانے کو الاؤ ہے. نماز میں سجدہ پر خاک شفا کی اہمیت بتا دیں کہ خاک شفا رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیکھو بیٹا بات یہ ہے، یہ بات سمجھ لو بیٹا، ہم لوگ یہ بات مسلم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ رسول نے کبھی قالین پر سجدہ نہیں کیا، مسجد نبوی میں کبھی دری نہیں بچھائی گئی، مسجد نبوی میں کبھی قالین نہیں بچھایا گیا. حضور ہمیشہ مٹی پر سجدہ کرتے تھے، اور بعد میں کپڑا وپڑا بچھا کے دیا جاتا تھا. تو سنی روایتوں میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ رسول ایک مٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا لے لیتے تھے یا کوئی ایسی شے لے لیتے تھے جس پر نماز، جس پر سجدہ جائز ہوتا ہے، رسول اس پر سجدہ کرتے تھے. ہم لوگ سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں. چونکہ رسول اللہ ہمیشہ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. پوری زمین تو ہم تو اس لیے وہ تھوڑی سی مٹی کا ٹکڑا ہے اس کو اپنے سامنے ہم رکھتے ہیں، اس پر ہم سجدہ کرتے ہیں. اور خاک شفا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے خاک شفا تو صرف وہ مٹی ہے جو امام حسین کی قبر کے اوپر ہے. کربلا کی ساری مٹی جو خاک شفا ہے، وہاں تک آدمی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے وہ چاروں طرف سے دیوار سے گھیرتے ہیں. کین مسلم سیلیبریٹ کرسمس اینڈ وائی؟ مسلم جو ہے وہ کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں تو کیوں کریں؟ کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ سیلیبریشن میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اگینسٹ دا ٹینٹس آف اسلام. اس میں کسی دوسرے کی خوشی میں ہم شریک ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، وہ خدا کے بیٹے تھے، یہ وہ جو ان کے عقیدے ہیں اس سے ہم الگ رکھتے ہیں. جو ان کے رسومات ہیں اس میں ہم گفٹ وغیرہ ان کو دے سکتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. کرسمس ٹری اگر اپنے گھر کے سامنے لگا رہے ہیں اس سے قریب ہونے کے لیے تو کوئی بات. اس لیے ہم اس لیے کہنے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، لیکن پہلے اپنے مذہب کو سمجھ لیجیے. جو ہم نے کہا تھا کہ سمندر میں آپ وہی کودے گا جس کو سوئمنگ آتی ہے. اگر آپ اسلام سے واقف نہیں ہیں دوسرے سر ایک چیز اور آپ سے پوچھنے کی کہ جو لوگ یہاں پہ ہجرت کرتے ہیں یا ہجرت آ گئے یہاں پہ اکنامیکل ریزنس کے، تو ان کی ذمہ داری ان کی اپنی اولادوں تک ہے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ ذمہ دار ہوں گے اگر ان کی آگے جنریشن جو اچھے راستے پہ جاتی ہے یا گڑبڑ پہ جاتی ہے، اس سے بھی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، اسلام کو وہ سمجھیں اور ان میں یہ اسپرٹ پیدا کریں کہ ہم آپ کو سنبھالنا ہے، یہاں پہ آنے والی نسلوں کو نہیں. مگر اگر فرض کی تیسری چوتھی پشت میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ ذمہ داری اپنی سی وہ کوشش کریں. اللہ طاقت برداشت سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یہ بھی اسلام کا فنڈامنٹل ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بتائیے کن طریقوں سے ہم شیعہ کمیونٹی پر ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ بیٹا یہ بہت اہم سوال ہے. یہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کینیڈین سے ذریعے یا امریکن سے ذریعے یا خود اپنے ذریعے لیٹرز بھیج کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے آپ بتائیں کہ آپ پر کیا ظلم ہو رہا ہے وتھ فیکٹس اینڈ فگرس. اس مہم میں آپ سینٹیمنٹل نہ ہوں. وہی جو نے بات بتائی کہ انٹلیکچوئل آپ کا اپروچ ہونا چاہیے. آج آزادی کا زمانہ ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور کون آپ پر ظلم کر رہا ہے. فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ آپ کے لیے بتانا ضروری ہے تاکہ کم سے کم کینیڈین جو میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں وہ آپ کی طرف سے بدظن نہ ہوں، وہ یہ سمجھ لیں دے آر ڈفرینٹ ٹائپ آف مسلمس. یہ بہت ضروری بات ہے اور یہ بغیر تعلیم کا نہیں ہو سکتی. آپ کو جو جرنلزم ہے اس میں بھی آگے بڑھنا. وہ اگنورنٹ نہیں ہے، کینیڈین اگنورنٹ نہیں ہے ان باتوں سے. ان کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں.
मैं अमेरिका किसी में से था, बात कर ले, वो कहेगा आई नो बेटर देन यू व्हाट इज हैपनिंग मैं इन योर अमेरिका में था, मैं 30 साल अमेरिका गया हूँ और बेनज़ीर भुट्टो आई थी वहाँ के अमेरिका में, उनको पाकिस्तानी और रिसेप्शन दिया था, मैं वहाँ मौजूद था। और जो फॉरेन सिक्योरिटी की लेडी वो तशरीफ लाई थी, उन्होंने अपनी तकरीर यहाँ शुरू की कि योर एक्सलेंसी मिस बेनज़ीर भुट्टो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये मेरे सामने हुआ, ये कुछ नहीं जानते बेचारे, सीधे से ये अपने अलावा कुछ जानते ही नहीं जानते हो। ऐसे भी लोग मुझे कुछ जानते हो, वो आप कभी इनसे कहा वो जानते भी नहीं कि इंडिया है कहाँ के ऊपर, वो जानते भी नहीं पाकिस्तान है कहाँ पर। आप अखबारों में देख लें, आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं टोरंटो में था, वहाँ पर वो 199 जो नंबर होता है बेटा दरी, उस पर वो बताते कैसी 4 कॉलम में खबर छपी थी कि एक औरत ने 199 पर टेलीफोन किया कि एक डक ने मुझ पर अटैक किया है और मुझे घूर रही है फिर हमला करने के लिए, मेरी फरियाद को आओ। ये खबर 4 कॉलम में छपी थी, समझ गए। और जो कोयटा का सामने हुआ वो 4 सत्रों में छपा। एक डक एक औरत पर हमला कर रही है, वो 4 कॉलम में छपा, सैकड़ों आदमी मर गए, वो जो है वो 4-5 सत्रों में छपा। वो कोई अहमियत नहीं देते हम लोग किसी भी, ये अहमियत आपको दिलवाना चाहिए। वो हम कह नहीं सकते पर्सनैलिटीज डेवलपमेंट नहीं हो, कौमें जो है बेटा वो तादाद से नहीं बनती, पर्सनैलिटीज से बनती है। आप लोग पर्सनैलिटीज बनाने की कोशिश करें। और कोई सवाल है? टाइम खत्म हो गया। ये मातम जो है, जो जंजीर का मातम है, यकमा जो करते हैं, जो उस सर में मारते हैं, जो खून निकलता है, वो कहाँ से रवायत जो इसकी शुरू हुई है, क्या है? और खून निजस है, तो जब ये किया जाता है तो उसके बाद नमाज में रकूब में जाए जख्म खुल जाता है, तो उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में पढ़ना नहीं जो कहें। जो ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये मुसीबत में अपने जो सेंटिमेंट्स हैं उसका इजहार करते हैं। उलमा जो लोग हैं उनकी भी टेक्निकल मजबूरी है। हमने आज एक ही असल पेश की है, दूसरी असल जो शरीफ की वो ये है कि ला ज़रर वला ज़रार फिर इस्लाम। आप इस्लाम मुसलमान होते हुए कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आप हर्ट हो या दूसरा कोई हर्ट। अब उनकी मजबूरी वो क्या करें, फंडामेंटल नहीं बात है, इसलिए वो बेचारे रोकने में मजबूर हैं, आप करने में मजबूर हैं, इसलिए कि आप अहले बैत की मुसीबत को देखकर। मैं कराची मजलिस पढ़ रहा था, एक मेरा 12-13 वर्ष का बच्चा था, वो आया मेरे पास कि मैं जंजीरों का मातम करूँ या ना करूँ। मैंने पूछा क्यों जंजीरों का मातम करना चाहते हो? उसने कहा कि मैं अब 12 वर्ष का बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा, उसने कहा कि मैं चाहता था कि मैं मौला के साथ होता हूँ, उनका शहीद हो जाता, वहाँ तो मैं नहीं था, वहाँ चाहता हूँ यहाँ। तो मैंने कहा बेटा अब मैं उसको रोक नहीं सकता, जब उसकी ये इंटेंशन है, ये नीयत में कैसे रोक सकता हूँ उसको? तो मैंने कहा बेटा तुम जाओ, मगर इतना मातम करना था कि बहुत ज़्यादा जाओ, थोड़ा बहुत जाके मातम। यहाँ वही सेंटिमेंट्स और इमोशंस और इंटेलेक्ट दोनों का आपस में टकराव, थोड़ी एहतियात करना चाहिए। ये बात बस तय में कह सकता हूँ कि खुदा न खास्ता परमानेंट आग बॉडी को नुकसान न पहुँचे, या खुदा न खास्ता हलाकत का अंदेशा हो। इसके अंदर अंदर अगर आप कर इंशाअल्लाह मोहब्बत अहले को चुका के काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह। इसी से ताल्लुक वो ये भी कहते हैं कि जी आप लोग तो मातम करते हैं, जो ज़ाकिर या आलिम होते हैं वो भी मसाइब पढ़ते हैं, जाहिर है कि उन्हें भी दुख होता है, लेकिन वो मातम क्यों नहीं करते इस तरीके से? उल्टी बात हो गई। हम ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट्स हों। हम अहले बैत की जो मोहब्बत आपकी दिलों में उसकी बहुत कदर करते हैं, लेकिन अगर आलिम जंजीर का मातम नहीं करते तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये अगर सही होता तो आलिम मातम क्यों ना कर रहा होता। उल्टी बात कहते हैं, बस यही पढ़ो कीजिए उसको। अल्लाह इंशाअल्लाह आप समझदार की रज़ादारी कबूल करें और रज़ादारी कबूल करने के साथ साथ आपको तौफीक अता फरमाएं कि आप अहले बैत के मैसेज को समझें, उनके पैगाम को समझें और अपने को अहले बैत का सिपाही और एम्बेसडर समझते हुए खामोशी के साथ, बहुत एहतियात के साथ, लेकिन पूरे जोश और वलवले के साथ इस मैसेज को फैलाने की कोशिश करें, ताकि ये तालिबान की जो लानत है, अलकायदा की लानत जो है, इसका दब्बा इस्लाम और मुसलमानों पर सके। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे पालने वाले मौला अली ने फरमाया, शमसी साहब मौला ने फरमाया कि लो तकाशफ़्तुम लमा तकाफ़न। ये बात आप याद रखिए, सब याद रखें, मैं तो बहुत खुशी, मैं भी याद रखूँ। मौला फरमाते हैं लो तकाशफ़्तुम मा तदाफ़न, अगर तुम में से एक दूसरे की किरदार की लोगों को खबर हो जाती, मैं जानता खुदा न खास्ता एक कोई ऐसा नाम लेता हूँ जिसको कोई जानता कि वो कैसा है, मेरे पास खुल जाए और उस पर खुल जाए कि मैं कैसा हूँ, तो ना वो मुझे दफन करे ना मुझे दफन, अंदर से लोग ऐसे हुए। तो मौला की मदद से अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाए कि जैसे उसने दुनिया में हमारे उलूब को छिपाया है, गुनाहों को छिपाया है,
आखिर के मैदान में हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करे, कि हमारे बैत रसूल के सामने ज़मीन और आसमान होता है। रहमत के या रहमीन इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अगर आप हज़रात और सवाल करना चाहें या मेरे जवाब से मुतमईन न हो तो आप मेरी ईमेल आईडी ले लें, उस पर भी आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ईमेल के थ्रू भेजने का, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान कनाडा नहीं है, वहाँ पर ईमेल अक्सर बाउंस भी हो जाता है। तो ईमेल करने के बाद आप मोबाइल नंबर पर चेक कर लें कोई ईमेल तक पहुँचा भी है कि नहीं पहुँचा, वरना आप यहाँ इंतजार कर रहे हो, बाद में आपको शिकायत हो जाएगा मैं जवाब दिया वो अब तक पहुँचेगी तो हम जवाब कहाँ से देंगे। इसलिए जो हज़रात ईमेल लें वो मोबाइल नंबर भी ले लें, ताकि उस मोबाइल नंबर से चेक कर लें कि ईमेल वहाँ पहुँच गया है कि नहीं। मैं आप हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैंने आपकी तनकीद की है, आपको बुरा भला कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता हूँ या आपसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। इस माहौल में जितना पार्टिसिपेशन आप कर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह बीबी फातिमा ज़हरा से आपको इसका अज्र मिलेगा। बीबी फातिमा ज़हरा का मर्तबा बहुत, हम में कोई ऐसा नहीं जो गुनाहगार ना हो, सबसे बदतर कमबख्त मैं हूँ। लेकिन आप उनको बताता हूँ कि अगर कम से कम दिन में एक तस्बीह, ये रिवायत में आया है, जो बीबी फातिमा ज़हरा की तस्बीह पढ़ी जाती है 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आप इस नियत से पढ़ लें कि मैं ये तस्बीह बीबी फातिमा ज़हरा की इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दें और मुझे तौफीक और तौबा मरने के पहले अता कर दें, तो आता है कि इंशाअल्लाह आपको ये साथ बात